كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے وجود باری تعالی کی دلیل پیش کی ہے، کیونکہ اغیار کی طرف سے اسلام اور اہل اسلام پر بہت سارے اعتراضات اور شبہات وقوع پذیر ہوتے ہیں. انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اللہ کو سنا ہے؟ کیا اس کو محسوس کیا ہے؟ تو آپ بن دیکھے یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ موجود ہے؟ یہ اعتراض دشمنان اسلام کی طرف سے ہے. میں اپنی جانب سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے کہ جو چیز دکھائی دیتی ہے وہی موجود ہے، جو چیز نہ دکھائی دیتی ہے وہ موجود نہ ہو، یہ قانون سرے سے غلط ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نہیں دکھائی دیتی ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے. یہ جو لائٹ چل رہا ہے، یہ فین چل رہا ہے، اس لیے چل رہا ہے کہ ان تاروں کے اندر بجلی موجود ہے. لیکن دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بجلی کو دیکھا ہے، بجلی ایسی دکھائی دیتی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا ٹیسٹ ایسا ہے. ہم وائر کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس وائر کے اندر، اس تار کے اندر جو کرنٹ ہے، جو بجلی ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. تو کیا ہم بجلی کو نہیں دیکھ پا رہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بجلی موجود نہیں ہے، بلکہ بجلی موجود ہے. اسی بجلی کی وجہ سے، اسی کرنٹ کی وجہ سے یہ لائٹ چالو ہے. اسی طرح آپ کی عقل بھی تو دکھائی نہیں دیتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس عقل موجود نہیں ہے. آپ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ آپ کہیں گے میرے پاس عقل موجود ہے، میں عقل مند انسان ہوں. بھلے عقل دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کے وجود کا آپ اعتقاد رکھتے ہیں. اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن جاتی. یہ جو گھر بنا ہوا ہے اس کو بنانے کے لیے بھی کئی مزدور لگے ہیں. ایک چھوٹی سے چھوٹی سوئی بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن جاتی. تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ یہ اتنی بڑی زمین، یہ اتنا بڑا آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پیڑ پودے، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ چرند و پرند، یہ حیوانات، یہ انسان، یہ حشرات الارض، یہ سمندر، یہ ندیاں، یہ پہاڑ، یہ اپنے ہی آپ وجود میں آ گئے ہیں. اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی وجود میں لانے والا نہیں ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر کسی پیدا کرنے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی؟ تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، جس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ چیز بتا رہی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے. یہ جو آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، ان کو کسی مخلوق نے نہیں پیدا کیا. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ چاند میں نے بنایا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سورج کو میں نے تخلیق کیا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ زمین میری ملکیت ہے. یہ اس ذات نے بنایا ہے جو سب پر قدرت رکھتی ہے، جو سب سے حاوی ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے طاقتور ہے. اس نے اتنی بڑی زمین بنائی، اس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اس نے سورج بنایا جس سے ہم حرارت لیتے ہیں، اس نے چاند بنایا جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، اس نے ستارے بنائے جس سے ہم راستے معلوم کرتے ہیں، اسی کی بنائی ہوئی زمین پہ ہم رہتے ہیں، اسی کے دیے ہوئے پانی کو ہم پیتے ہیں، اسی کے اگائے ہوئے اناج سے ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں. تو یہ ساری زمین، یہ ساری دنیا، یہ مخلوقات، یہ مصنوعات یہ بتلا رہی ہے کہ اس کا کوئی صانع موجود ہے، اس کا کوئی خالق موجود ہے جس نے ان کو بنایا ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ لوگ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود ہی اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ مخلوقات گواہی دے رہی ہے کہ ان کا کوئی خالق موجود ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر یہ دلیل ہے۔ اسی طرح دوسری بات کہ ان مخلوقات کو پیدا کرنے والا، ان چیزوں کو وجود میں لانے والا ایک ہے، صرف ایک ہے۔ اس لیے کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیز ایک نظم و ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جس کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ رات اپنے وقت پر آتی ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، موسم کے تغیرات اپنے وقت پر ہوتے ہیں، آسمان سے جو میلہ برستا ہے اس کا بھی ایک متعین ایک محدود وقت ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ایک سسٹم ہے، ایک ترتیب ہے، ایک نظام ہے جس کے تحت وہ چل رہی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو چلانے والا بھی ایک ہے، کیونکہ اگر ایک سے زائد ہوتے تو یہ دنیا دو سسٹم سے چلتی، دو نظام سے چلتی، دو طریقے سے چلتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون، کہ سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ سکے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت کرنے والی ہے، ہر چیز آسمان میں اسپیس میں تیر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ یہ جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آم کے پیڑ پر امرود اگ رہے ہو، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سیب کے پیڑ پہ انگور لٹک رہے ہو، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ گیہوں کے کھیت سے چاول اگ رہے ہو۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آم کے پیڑ سے آم ہی اگتا ہے، سیب کے پیڑ سے سیب ہی اگتا ہے، گیہوں کے کھیت میں گیہوں پیدا ہوتا ہے، چاول کے کھیت میں چاول پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو چیز ایک سسٹم سے چل رہی ہے، ایک نظام سے چل رہی ہے، ایک ترتیب سے چل رہی ہے، ایک منظم انداز سے چل رہی ہے، یہ سسٹم بتا رہا ہے، یہ نظام بتا رہا ہے کہ ان کو چلانے والا صرف ایک ہے، صرف ایک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اسی خالقیت سے اپنے عبودیت پر دلیل قائم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ خالقیت کو جوڑا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت اس کی جائے گی جس نے پیدا کیا ہے، جس نے وجود میں لایا ہے، جس نے تخلیق کی ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کی پرستش کی جائے گی، اسی کی پوجا کی جائے گی، اسی کے لیے سر کو جھکایا جائے گا، اسی کے لیے دعا مانگی جائے گی، اسی سے دعا مانگی جائے گی، اسی کے لیے گڑگڑایا جائے گا، اسی کے لیے آنسو بہائے جائیں گے، اسی کے لیے قربانی کی جائے گی، اسی کے لیے تمام چیزیں، تمام عبادتیں انجام دی جائیں گی جس نے پیدا کیا ہے۔ کیونکہ جو پیدا کرنے والا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے آگے سر جھکایا جائے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے لیے سجدہ کیا جائے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے لیے قربانی کی جائے، وہی اس لائق ہے کہ یہ تمام عبادتیں اس کے لیے انجام دی جائے۔ کیونکہ اس کا احسان ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم کو کھلا رہا ہے، ہم کو پہنا رہا ہے، ہم کو پلا رہا ہے، اسی کے برسائے ہوئے پانی سے ہم اپنے گلے کو تر کرتے ہیں، اسی کے دیے ہوئے اناج سے ہم اپنے شکم کو بھرتے ہیں، اسی کی دی ہوئی زمین پہ ہم چلتے ہیں، اسی کے چاند اور سورج سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی کے دیے ہوئے آکسیجن سے ہم سانس لیتے ہیں۔ یہ آکسیجن اتنا ضروری ہے کہ اگر وہ رب کائنات چند منٹ کے لیے یہ آکسیجن بند کر دے تو اس کائنات کے اندر کسی ہستی، کوئی ہستی کا وجود باقی ہی نہ رہے، سب فنا ہو جائے، سب ختم ہو جائے۔ یہ آکسیجن اتنا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیں فری میں دے رہا ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیا، جس نے ہم کو وجود بخشا، اس کی ہم عبادت کریں، اس کی ہم پوجا کریں، اس کی ہم پرستش کریں، اسی کے لیے ہم سب کچھ کریں، اسی کے لیے ہم قربانی کریں، اسی کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اسی کے لیے ہم رکوع و سجود کریں۔ یہ ضروری ہے، یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے، واجب بنتا ہے، ورنہ ہم احسان فراموش کہلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔